السلام علیکم. سفال گر بائی بشرا سعید. ایپیسوڈ 19. تمہاری آنٹی کی طبیعت تو خدا کے فضل سے اب بہت اچھی ہے. اب زیادہ انتظار نہیں کرنا ہوگا. بہت جلد انہیں اسپتال سے چھٹی مل جائے گی. خدا انہیں لمبی زندگی دے. میں تو یہ سوچ کر پاگل ہوا جا رہا ہوں کہ انہوں نے آخر ایسا کیا ہی کیوں. ڈاکٹر کے پوچھنے پر انہوں نے یہی جواب دیا کہ اپنی کلائیاں انہوں نے خود کاٹی ہیں. مگر کیا تمہیں یقین ہے کہ ایسا ہی ہوا ہوگا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ کسی اور نے انہیں زخمی کر دیا ہو اور وہ گھبراہٹ میں بتا ہی نہ پا رہی ہوں. ان جیسی معتدل مزاج خاتون سے ایسے عمل کی امید ہی نہیں کی جا سکتی. تمہیں تو ان کے ہاں آئے ہوئے زیادہ سے زیادہ 2 سال ہوئے ہوں گے، مگر میں پچھلے 14-15 سالوں سے ان سے واقف ہوں. انہوں نے آج تک اپنے کسی طالب علم سے بھی اونچی آواز میں بات نہیں کی. وہ ایسی نفیس اور لائق احترام خاتون ہیں کہ ان کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے. شوکت صاحب کا شمار ان لوگوں میں ہوتا تھا جو گفتگو میں بھاری بھرکم الفاظ استعمال کرتے ہیں. عمر کو ایسے لوگ ایک آنکھ نہ باتے تھے. شوکت صاحب کی باتوں سے اسے سخت چڑ ہو رہی تھی. ویسے تو یہ آپ لوگوں کا گھریلو معاملہ ہے اور اتنا تجسس ظاہر کرنا مجھے زیب نہیں دیتا. پھر بھی میں اصرار کروں گا کہ تمہیں اس بارے میں کچھ بھی معلوم ہو تو مجھ سے مت چھپاؤ. بے شک میرا ان سے کوئی خون کا رشتہ نہیں، مگر میں انہیں اپنی سگی بہن کی طرح ہی عزیز جانتا ہوں. عمر کو ان کی زبان سے لفظ بہن سن کر دچکا لگا تھا. بڑے سے بڑا منافق بھی اپنے مفاد میں اس رشتے کی آڑ لیتے ہوئے 100 بار سوچتا ہے. اس نے شوکت صاحب کے چہرے پر ریاکاری تلاش کرنے کی کوشش کی. مجھے کچھ معلوم نہیں. میں جب گاؤں سے واپس آیا تو اس وقت وہ بے ہوش پڑی تھی. اس نے بدقت خود کو جواب دینے پر مائل کیا. میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ایسی حرکت ان سے کیوں سرزد ہوئی. ان سے بتانے کے لیے اصرار کرنا بھی موضوع نہیں. ان کی ذہنی کیفیت ہی ابھی نارمل نہیں ہے. زیادہ حیرانی مجھے اس وجہ سے بھی ہے کہ اسلام آباد سے واپسی پر وہ بے حد خوش تھیں. بلکہ یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ میں نے کبھی انہیں اتنا خوش نہیں دیکھا. پھر یکا یک کیا ہو گیا کہ آپ کی بیوی نے بھی تو خودکشی کی تھی. سننے میں آیا ہے کہ وہ اسکول میں آ کر آپ سے جھگڑتی تھیں، آپ پر چیختی چلاتی تھیں. کیا انہیں کوئی ذہنی عارضہ تھا؟ عمر نے چپتے ہوئے انداز میں کہا. یہ بات کہنے سے اس کا مقصد شوکت صاحب کو طعنہ دینا نہیں تھا. یہ اس کی فطرت میں شامل ہی نہیں تھا. وہ تو محض انہیں خاموش کروانے کے لیے چبھتی ہوئی بات کہہ گیا تھا اور اسے اپنے کہے پر فوراً ہی پشیمانی بھی ہوئی. کاش اس نے ضبط کیا ہوتا. کیسی گھٹیا حرکت ہوئی تھی اس سے. شگفتہ کی بات کر رہے ہو تم؟ اس کے بارے میں کیسے جانتے ہو؟ تمہاری آنٹی نے بتایا ہوگا. مگر وہ ایسی بے بنیاد بات کیوں کہیں گی؟ وہ تو شگفتہ کی بابت تمام حقیقت سے واقف ہے. ہاں بیٹا، اس سے ایک نفسیاتی بیماری تھی. لیکن جانے تم سے کس نے کہہ دیا کہ وہ اسکول میں آ کر مجھ سے جھگڑا کرتی تھی؟ وہ ایسا کرنے کے قابل ہی نہیں تھی. ہماری شادی کے ابتدائی دنوں میں ہی وہ بیمار پڑ گئی تھی. اس سے ڈپریشن کے شدید دورے پڑتے تھے. کئی روز وہ کسی سے بات چیت کیے بنا کمرے میں بند ہو کر گزار دیتی. شادی کے پہلے ہی سال اس نے 4 دفعہ خودکشی کی. پھر دھیرے دھیرے اس کی کیفیت میں ایک بدلاؤ آنے لگا. اسے اتنا شدید غصہ آنے لگا کہ بعض اوقات اسے اپنے حواس پر قابو ہی نہ رہتا. ایسی حالت میں وہ مقابل کو جسمانی نقصان پہنچانے سے بھی دریغ نہیں کرتی تھی. ہم نے بہت علاج کروایا پر اس کے مرض کی مناسب تشخیص ہی نہ ہو پائی. 2-3 سالوں میں اس کی ذہنی ابتری اس حد تک بڑھ گئی کہ اسے گھر میں رکھنا مشکل ہو گیا. بلاخر میرے گھر والوں اور شگفتہ کے ماں باپ کی باہمی رضامندی سے اسے ایک سائیکیاٹرک انسٹیٹیوٹ میں داخل کر دیا گیا. اپنی باقی ماندہ زندگی کے تمام برس اس نے اسی ادارے میں بسر کیے. شوکت صاحب کی وضاحت نے عمر کو مخمصے میں ڈال دیا. اسکول میں اس نے 2 عورتوں کو کہتے سنا تھا کہ شوکت صاحب کی بیوی بنا پیشگی اطلاع کے اسکول آ گئی تھی اور اچانک پرنسپل آفس کا دروازہ کھول کر آپا اور شوکت صاحب کو اندر جانے کس حال میں دیکھ لیا تھا
کہ روتے ہوئے لوٹ گئی تھی اور اس واقعے کے بعد اس نے خودکشی کی تھی، لیکن میں نے سنا تھا کہ وہ اسکول میں آئی تھیں اور کسی بات پر ناراض ہو گئی تھیں۔ اس نے اپنی آواز کھوکھلی اور اپنا سوال گودا لگا۔ تم نے غلط سنا ہے بیٹا، میرے اسکول کا چارج لینے سے قبل ہی شگفتہ انسٹی ٹیوٹ کی 4 دیواری میں بند ہو گئی تھی اور اپنی موت تک ایک لمحے کے لیے بھی وہاں سے باہر نہیں آئی، اور وہ انسٹی ٹیوٹ پاکستان میں بھی نہیں بلکہ لندن میں ہے۔ وہ ہکا بکا انہیں دیکھتا رہ گیا، اس کے پورے بدن پر چونٹیاں رینگنے لگی۔ اچانک ایک عجیب سا خوف اس کے اندر سرایت کرنے لگا، جیسے اس نے کوئی بہت بڑی غلطی کر دی ہو، لیکن وہ غلطی کیا تھی اس بارے میں اس کا ذہن واضح نہیں تھا۔ شوکت صاحب کے مسلسل ہلتے ہوئے ہونٹوں نے اسے باور کرایا کہ وہ ان کی باتوں سے کوئی مفہوم اخذ نہیں کر رہا تھا۔ اس نے ان کی آواز پر کان دھرنے کی کوشش کی۔ برخودار، اس قصے کو رہنے دو، باتوں کے دوران اصل بات تو بھول ہی گئی۔ دراصل میں تمہارے پاس ایک ضروری کام سے آیا ہوں۔ میرے علم میں آیا ہے کہ چند دنوں تک تم امریکہ جا رہے ہو۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہیں موزوں لگے، میں تمہیں فورس تو نہیں کر سکتا۔ ضروری کام یہ ہے کہ اپنی فلائٹ سے پہلے جب بھی تمہیں وقت میسر ہو میرے ساتھ وکیل سے ملنے چلو۔ وکیل سے ملنے؟ کس لیے؟ اس نے معتجب ہو کر پوچھا۔ شوکت صاحب ذرا سا مسکرائے تھے۔ وکیل سے کیوں ملا جاتا ہے؟ ظاہر ہے یہ وکیل لوگ قانونی معاملات طے کرتے ہیں، تو بس ایسا ہی ایک معاملہ ہے۔ میرا تو ایسا کوئی قانونی معاملہ نہیں ہے، آپ کھل کر بتائیے تو۔ شوکت صاحب کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ بہتر ہوتا کہ یہ اچھی خبر تمہیں تمہاری آنٹی کی زبانی سننے کو ملتی۔ باہر کیف، اب حالات ہی اس نوعیت کے ہو گئے ہیں تو کیا کیا جائے۔ تمہاری آنٹی نے ایک مکان خریدا ہے جسے وہ تمہارے نام کر رہی ہیں۔ ان کی خواہش تھی کہ تمہارے امریکہ جانے سے پہلے ہر صورت یہ کام ہو جائے، اور انہوں نے کر کے چھوڑا۔ یوں تو کئی رکاوٹیں حائل تھیں، انہوں نے تمہیں اس بات کی ہوا بھی نہیں لگنے دی۔ ان کا کہنا تھا کہ پہلے مالکانہ حقوق مل جائیں، پھر وہ تمہیں خبر دیں گی۔ شوکت صاحب اسے تفصیل بتانے لگے، اور وہ لفظ نہیں تھے، پگھلے ہوئے شیشے کی بوندیں تھیں جو شوکت صاحب ایک تواتر سے اس کے کانوں میں انڈیل رہے تھے۔ اذیت سے بے حال ہوتے ہوئے وہ گہری گہری سانسیں بھرنے لگا۔ تو آپا آپ کی بہن سے ملنے مری گئی تھی؟ اسے اپنی آواز کسی کھائی سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ہاں، وہ سربت کو برف باری دیکھنے کا شوق چڑھایا تو مری جا کر بیٹھ گئی، اور بیچاری تمہاری آنٹی، وہ اتنی مسافت طے کر کے اسلام آباد تک اس کے پیچھے گئی تھی، مجبوراً انہیں مری بھی جانا پڑا۔ عمر کو یاد آ رہا تھا کہ لوٹتے وقت آپا کی آنکھیں متورم اور ناک سرخ تھی۔ اس نے بتایا بھی تھا کہ وہ مری جا کر بیمار ہو گئی تھی، اور اس نے آپا کو بیٹھ کر تھوڑی دیر سستانے کا موقع بھی نہیں دیا تھا۔ اس کی باتوں سے آپا کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، پہلی بار صحیح معنوں میں اسے ادراک ہو رہا تھا۔ اس کا جی چاہا کہ زمین شق ہو جائے اور اس کے وجود کو دنیا کی نظروں سے پوشیدہ کر دے۔ آپا کے اسلام آباد جانے کے بعد اس نے کیا کیا نہیں سوچا تھا۔ اس کے مری جانے کی خبر سن کر اس کے تخیل نے کیسی کیسی گندگی آپا کے کردار پر پوتی تھی۔ اسے کیا حق تھا کہ وہ منصف بن کر گناہ گاروں اور معصوموں میں تفریق کرنے لگے؟ اسے کس نے اختیار دیا تھا کہ وہ کسی کو مغضوب قرار دے؟ گندا چوڑا حکیم بیگم کے مارے ہوئے تمانچے کا درد اب اس کے گال کو جلا رہا تھا۔ لکی ہوئی ٹوم واسطے گودڑ پھرولنا چور دا کام ہے۔ تو چور کیوں بنا؟ وہ چور تھا، اسے کھوج لگانے کی لت کہاں سے پڑی تھی؟ وہ معاف کرنے کے ہنر سے کیوں نہ آشنا تھا؟ یہ آپ کا جہنم ہے جو آپ کے سامنے جل رہا ہے۔ اپنا کہا ہوا جملہ اس کی سماعت میں گونج رہا تھا۔ کسی کے لیے جنت اور جہنم کا فیصلہ کرنے کا حق انسان کو کب دیا گیا تھا؟ اللہ کے سوا کون ہے جو یہ تعین کر سکے؟ اس نے زندگی میں بہت سی ذلتوں کا سامنا کیا تھا، مگر اس سے پہلے کبھی ایسی ذلت اور شرمندگی سے اس کا واسطہ نہیں پڑا تھا۔ اس کے پاس آپا کے خلاف ثبوت ہی کیا تھے جن کی بنا پر اس نے اتنی رقیق باتیں آپا کی ذات سے منسوب کر دی تھی؟
اس نے ثبوتوں کو شمار کرنا شروع کیا اور ایک ایک کر کے وہ سارے غیر حقیقی اور خود ساختہ نظر آنے لگے۔ وہ اندیکھی اجنبی عورتوں کی حسد میں کی ہوئی باتیں کس لحاظ سے معتبر ہو سکتی تھیں؟ ان کی صداقت کو جھٹلانے کے 100 دلائل ہو سکتے تھے، مگر تب وہ کسی دیگر خطوط پر سوچنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ اس نے شک کو اپنا رہنما بنایا تھا، شک جو مہذب عدسے کی طرح کام کرتا ہے، جو ایک معمولی چونٹی کو بھی بھیانک مخلوق بنا کر دکھا سکتا ہے۔ اس نے شک کے سنگریزوں سے جو دیوار سازی کی تھی وہ حقیقت کے ایک ہی دھکے سے زمین بوس ہو گئی تھی اور وہ خود اس کے بوجھ تلے دب گیا تھا۔ اس کی سانسوں میں ریت اڑ رہی تھی، وہ گرد و پیش سے بیگانہ ہو چکا تھا۔ اندر کی آوازوں کا شور اتنا بلند تھا کہ باہر کا شور معدوم ہو گیا تھا، وہ گویا بہرا ہو گیا تھا۔ شوکت صاحب نے اس کا کندھا تھام کر ہلایا تو وہ یوں چونک گیا جیسے گہری نیند سے جاگا ہو۔ برخودار، تم تو یوں کھو گئے جیسے میں نے تمہیں 7 مرلے کے مکان کی ملکیت کی خبر نہ سنائی ہو، بلکہ برمنگھم پیلس کی چابیاں تمہارے حوالے کر دی ہوں۔ عمر ساکن پلکوں سے انہیں ہنستے ہوئے دیکھتا رہا۔ تو کل شام 6 بجے کا وقت مناسب رہے گا، وکیل صاحب سے ملاقات کے لیے تیار رہنا۔ میں کل شام کو تمہیں ساتھ لے جاؤں گا، کوئی لمبا چوڑا کام نہیں ہے، بس 1-2 گھنٹوں کی فرصت کافی ہوگی۔ وہ چپ چاپ کھڑا ہونٹ کاٹتا رہا۔ وہ شبنم آلود گھاس پر آنکھیں گاڑے کتنی ہی دیر وہیں رکا رہا۔ حکیم بیگم کی آواز پر اس نے جھکا ہوا سر اٹھایا تھا۔ کاکا، نرس بلانے آئی تھی تجھے، اندر جا کے ڈاکٹر دی گل سننا تے اس نو پوچھ لے کہ تیری ماں دے کھان واسطے کیڑی شے ٹھیک رہے گی۔ عمر نے تھوک نگلتے ہوئے گلا تر کیا اور سرد ترین آواز میں بولا، بے جی دعا کر کہ میں نے جو غلط کر دیا ہے وہ صحیح ہو جائے، دعا مانگ کہ مجھے سکون مل جائے، اللہ سے کہہ کہ وہ مجھے سکون دے دے، اس سے میرے لیے مانگ، اس سے کہہ دے مجھے کھوجی نہیں بننا، مجھے چور نہیں بننا، مجھے ظالم بھی نہیں بننا، مجھے رحم کرنے والا بننا ہے، مجھے معاف کرنے والا بننا ہے، مجھے شکر کرنے والا بننا ہے۔ جہاز کے سفر میں اس کا دماغ مختلف خیالات کی اما جگہ بنا رہا۔ زیادہ وقت وہ آمنہ اور یوسف کی نومولود بیٹی بارینہ کے متعلق سوچتا رہا۔ ان دونوں نے اتنے برسوں میں اولاد پانے کی غرض سے کیا کیا پاپڑ نہ بیلے تھے، اور بالآخر اللہ نے ان کی آس پوری بھی کر دی تھی، مگر پیدا ہونے والی بچی قبل از وقت پیدائش سے جڑی کئی بیماریوں میں مبتلا تھی۔ پیدائش کے وقت سے ہی ایک بے حد مہنگے پرائیویٹ اسپتال میں اپنی فیلڈ کے نامور ڈاکٹر اس کا علاج کر رہے تھے، اور اب تک بہتری کی کوئی صورت نظر نہ آئی تھی۔ وہ بچی آمنہ اور یوسف کی زندگی میں ایک انقلاب لے کر آئی تھی۔ وہ چلی جاتی تو بھی ایک انقلاب برپا کر جاتی، البتہ دونوں تبدیلیوں میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ ایئرپورٹ پر آمنہ اور یوسف میں سے کوئی بھی اسے لینے نہیں آیا تھا۔ یوسف کی ایک کلیگ نے عمر کے نام کا کارڈ اٹھا رکھا تھا، جسے دیکھ کر عمر اس کے قریب چلا آیا اور اپنا تعارف کروایا۔ ایئرپورٹ سے آمنہ اور یوسف کے گھر تک کم و بیش 1 گھنٹے کی ڈرائیو تھی۔ یوسف گھر پر ہی موجود تھا۔ ایک پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ اس نے عمر کو خوش آمدید کہا تھا۔ سوری عمر، میں تمہیں ریسیو کرنے ایئرپورٹ نہیں آ سکا، بس میرے سر میں بہت درد تھا، تمہیں برا تو نہیں لگا؟ اور تمہارا سفر آرام دہ رہا نا؟ اس نے رسماً معذرت کی تھی۔ نہیں، برا کیوں لگے گا؟ آپ اپنے دوست کو نہ بھی بھجواتے تو میں ٹیکسی لے کر خود آ سکتا تھا، آپ نے خواہ زحمت کی۔ عمر کو اپنی اہمیت جتانے کا شوق کبھی نہیں رہا تھا، اور موجودہ حالات میں تو تکلفات جیسی چیزوں کی توقع رکھنے کو وہ بے حسی تصور کرتا تھا۔ آمنہ باجی کہاں ہے؟ یوسف کی تقلید میں سٹنگ روم میں آتے ہوئے عمر نے سوال کیا۔ وہ اسپتال میں ہے، وہ دن کا زیادہ حصہ وہیں پر ہوتی ہیں۔ تو پھر ہم بھی اسپتال چلتے ہیں، میں بارینہ کو دیکھ لوں گا اور آمنہ باجی سے ملاقات بھی ہو جائے گی۔ عمر نے اپنا سوٹ کیس دیوار کے سہارے ٹکاتے ہوئے مڑ کر یوسف سے کہا، نہیں، تم تھکے ہوئے ہوگے، تھوڑی دیر آرام کر لو، میں شام کو تمہیں لے چلوں گا۔
میڈ 2 دن سے نہیں آ رہی تو تمہارے لیے گیسٹ روم کی صفائی بھی نہیں ہو سکی. فی الحال تم اسی کمرے میں رہو, یہ واش روم ہے. بھوک لگ رہی ہے تو بتاؤ, میں تمہارے لیے کوئی چیز بنا لاتا ہوں. ابھی اس کی ضرورت نہیں, میں نے فلائٹ میں کچھ کھا لیا تھا. تو ٹھیک ہے, تم ریسٹ کرو. اس کمرے سے باہر نکلو گے تو کوریڈور میں پہلا دروازہ کچن کا ہے. تمہیں جب بھی کھانے پینے کو کچھ چاہیے تو بے جھجک لے لینا. میک یور سیلف ایٹ ہوم. اس نے نہا کر کپڑے بدلے, گھڑی میں وقت دے کر ظہر کی نماز ادا کی, پھر سونے کی نیت سے کاؤچ پر لیٹ گیا. تھکا ہوا تھا لیکن نیند نہیں آئی. بارینا کو دیکھنے کے تصور سے اسے گھبراہٹ ہو رہی تھی. آمنہ کے سامنے آنے سے قبل وہ ذہن میں ان الفاظ کو مرتب کر رہا تھا جو اس موقع پر اسے آمنہ سے کہنے تھے. بہت سوچنے کے باوجود اسے کوئی ایک موزوں تشفی امیز جملہ بھی نہیں مل سکا. حکیم بیگم نے بارینا کے حوالے سے جو کام اسے سونپا تھا اسے پورا کرنا بھی ایک مسئلہ تھا. اسے خدشہ تھا کہ آمنہ کو اس پر اعتراض ہوگا. وہ شش و پنج میں تھا کہ کیسے اسے قائل کرے گا. دراصل اسے رخصت ہوئے حکیم بیگم نے کانچ کی ایک چھوٹی سی بوتل اس کے سپرد کی تھی جس میں سادہ پانی بھرا ہوا تھا. کاکا لکھ درداں دی ایک دعا ہے اللہ, کوئی بیماری کوئی روگ ایسا نہیں جس کو وہ قدرتاں والا ٹال نہ سکے. اس پانی تے میں نے ان گنت واری اللہ دا نام پڑھ دیا ہے, آیتوں کا ورد پکایا ہے, جنی بھی میری اوقات تھی. بس بسم اللہ پڑھ کے اس دا ایک قطرہ میری دوتری کو پلا دے, جا کے شفا ہوگی. تے یقین پکا کر کے شک نہ کرنا اس دی رحمت وچ. ڈاکٹر تے یقین ہوتے پھر ہی دوا شفا دیتی ہے. آمنہ بڑی وسواسن ہے, وہ 100 حجتاں کرے گی, کہے گی کہ حکیم بیگم کو تھری ہے, اس کو جراثیماں دا پتہ نہیں. تو بتا دینا کہ میں نے گیس والے چولہے تے پانی کو ابالا دتا سی. بوتل نوں بھی ستھری ہے, کوئی وہم نہ کرے. میں پینڈو ہوں پر کملی نہیں. جا میرا پتر تے مجھے خیر کی خبر پہنچا. عمر نے حامی تو بھر لی تھی, مگر یہاں آنے کے بعد آمنہ کی متوقع مخالفت کا سوچ کر وہ متذبذب ہو گیا تھا. کروٹیں بدلتے بدلتے عصر کی نماز کا وقت ہو گیا اور اس پر ذرا سی غنودگی بھی نہ چھائی. اس نے اٹھ کر نماز پڑھی, کچن میں جا کر ایک گلاس دودھ کے ساتھ 2 ٹوسٹ سینک کر کھا لیے اور یوسف کا انتظار کرنے لگا. وہ 7 بجے کے قریب اپنے بیڈ روم سے تیار ہو کر نکلا تھا. عمر پہلے سے ہی تیار تھا. وہ دونوں اسپتال چلے گئے. رت جگوں کی ماری ہوئی ستے ہوئے چہرے والی آمنہ اسے دیکھ کر تھکن گزیدہ آواز میں بولی, تم آج آنے والے تھے. جانے کیوں ذہن سے محو ہو گیا. آج کل کسی شے کا ہوش ہی نہیں رہتا. تم ٹھیک ہو؟ بیجی اور تمہاری امی کیسی ہیں؟ جواباً عمر نے مسکرانے کی کوشش کی تھی. بارینا کو کہاں رکھا گیا ہے؟ آؤ میں تمہیں لے چلتی ہوں, آمنہ نے مڑتے ہوئے کہا تھا. یوسف ان کے ساتھ جانے کے بجائے وہیں ٹھہر گیا. یوسف اتنا بزدل ہے کہ حد نہیں. بارینا کو دیکھنے سے ڈرتا ہے. اسپتال آ بھی جائے تو کونوں خدروں میں چھپتا پھرتا ہے. کہہ رہا تھا اگر میری آنکھوں کے سامنے وہ مر گئی تو ساری زندگی یہ منظر مجھے ہانٹ کرتا رہے گا. مجھے غصہ آنے لگتا ہے اس پر. کوئی مرد اتنا کم حوصلہ بھی ہوتا ہے. اس کے ساتھ چلتے ہوئے آمنہ نے جھنجھلاہٹ بھرے لہجے میں کہا تھا. انہیں بارینا کے نزدیک جانے کی اجازت نہیں تھی. چند فٹ کی دوری پر رک کر ایک کانچ کے دروازے سے وہ اسے دیکھ سکتے تھے. عمر نے کبھی بارینا جتنا کم وزن بچہ نہیں دیکھا تھا. سر سے لے کر پاؤں تک اس کی لمبائی بمشکل 12 انچ تھی. اس کی کھال اتنی باریک تھی کہ اس کے جسم کی ساری ہڈیاں بغیر کسی دقت کے گنی جا سکتی تھیں. اس کے بدن پر بے شمار ابری ہوئی نسیں تھیں جو تیزی سے دھڑک رہی تھیں. میں گھنٹوں یہاں کھڑی سے دیکھتی رہتی ہوں. اس ڈر سے کہیں جاتی ہی نہیں کہ میرے جانے کے بعد وہ مر نہ جائے. بے وقوفی ہے میری. میرے رکنے سے بھی کب وہ زندہ رہے گی. پر میں کیا کروں, میں یہاں سے ہٹ نہیں سکتی. مجھے لگتا ہے کہ مجھ سے ایک لمحے کی بھی چوک ہو گئی تو میں دوبارہ اسے دیکھ نہیں پاؤں گی. یوسف کہتا ہے میں پاگل ہو گئی ہوں. کیا میرا پاگل ہونا کوئی غیر فطری بات ہے؟ مجھے پاگل ہونا ہی چاہیے. میں کیوں پاگل نہیں ہوں گی؟ کئی سالوں سے ہم نے طے کر رکھا تھا کہ بیٹا ہوا تو اس کا نام اسد اور بیٹی ہوئی تو بارینا نام رکھیں گے. بارینا آئرش نام ہے.
اس کا مطلب ہے پہاڑ کی چوٹی کتنی مضبوط، اونچی اور شاندار ہوتی ہے۔ پہاڑ کی چوٹی، میری بیٹی کو دیکھو، یہ کتنی لاچار اور حقیر ہے۔ اس سے زیادہ مجبور کوئی مخلوق تم نے دیکھی ہے کبھی؟ پھر بھی میں نے اس کا نام بارینا رکھا ہے۔ یہ نہ رہی تو میرے رکھے ہوئے نام کا کیا ہوگا؟ میں کسے بارینا کہوں گی؟ اس سے کچھ ہو گیا تو زندگی کا کیا کروں گی میں؟ پھر مجھے یہ زندگی بھی نہیں چاہیے۔ وہ گویا دیوانگی کے عالم میں خود کلامی کر رہی تھی۔ اس کا لباس شکن آلود اور بال الجھے ہوئے تھے۔ گہرے سامنے چہرے پر زردیاں کھنڈی تھیں۔ جانے کتنے دنوں سے وہ نہانے اور لباس تبدیل کرنے جیسی ضرورتوں سے کنارہ کش تھی۔ عمر کو اس پر ترس آیا۔ اسے الفاظ ڈھونڈنے میں سخت ناکامی ہو رہی تھی۔ زندگی ہر گام پر ایسے سوال پیش کرتی ہے کہ عقل معاف ہو جاتی ہے۔ آپ اتنی مایوس نہ ہوں، سب ٹھیک ہو جائے گا، ہمت کرتے ہوئے اس نے کہا تھا۔ اللہ کوئی راہ نکالے گا، وہ اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اس نے پھر آمنہ کو دلاسا دینا چاہا۔ اللہ آسمان پر ہے اور ہم زمین پر رہتے ہیں۔ زمین اور آسمان کے بیچ کتنا فاصلہ ہے، کوئی اندازہ ہے تمہیں؟ عمر کو اس بات سے دکھ ہوا۔ آپ کو دعا مانگنی چاہیے، اس سے بے چینی کم ہو جاتی ہے۔ بیجی ہر وقت بارینا کی زندگی کی دعا کرتی ہے۔ اس نے کہا تھا کہ اسے حکیم بیگم کا سونپا ہوا کام یاد آیا۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر کانچ کی چھوٹی سی بوتل کو گرفت میں لے لیا۔ کیا کہہ رہی تھی بیجی؟ آمنہ نے قدرے تلخی سے کہا۔ ان کے پاس کہنے کو ہے ہی کیا؟ فون پر مجبور کر رہی تھی کہ میں ان کا دم کیا ہوا پانی بارینا کو پلاؤں۔ میں نے جواب دیا کہ میں ایسی چیزوں پر یقین نہیں کرتی، تو انہوں نے اس قدر بحث کی کہ تنگ آ کر میں نے کال کاٹ دی۔ انہیں کوئی کیسے سمجھائے کہ بارینا کی ایک ایک دھڑکن اور ایک ایک سانس جدید آلات کے ذریعے مانیٹر کی جاتی ہے۔ یہاں ان کے دم کیے ہوئے پانی کی کوئی گنجائش نہیں۔ Her ignorance is all she knows. She is an old knave village woman. حکیم بیگم کے بارے میں کہے گئے ان حقارت برے الفاظ نے عمر کو بہت تکلیف دی۔ آمنہ کو شاکی نظروں سے دیکھتے ہوئے اس نے کہا، She may be knave, but she is not ignorant. آمنہ نے کوئی دھیان نہیں دیا اور بولتی رہی۔ وہ کسی طور اپنی ضد سے دستبردار ہونے پر آمادہ ہی نہیں تھی۔ کہنے لگی کہ عمر کے ہاتھ وہ پانی تمہیں بھجوا دوں گی، اور وہ پانی اتنا کرم آتی ہے کہ اس سے سر درد سے لے کر کینسر تک ہر قسم کی بیماریوں کا علاج ہو جاتا ہے۔ جیب کے اندر بوتل پر جمع ہوا عمر کا ہاتھ پسینے سے بھیگنے لگا تھا۔ بھلا بتاؤ، اس دور میں بھی اتنی جہالت کا مظاہرہ ممکن ہے؟ بیجے کی باتیں سن کر بسا اوقات مجھے لگتا ہے کہ وہ سٹون ایج میں رہتی ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ اس جہالت پر فخر بھی کرتی ہیں۔ ہتھیلی میں نمی کی سبب بوتل اس کے ہاتھ سے پھسل رہی تھی۔ شکر ہے کہ بیجی تمہیں اپنے جیسا بنانے میں کامیاب نہیں ہوئی۔ تم نے اپنی تمام زندگی ان کے سائے میں گزاری ہے، پھر بھی ان کا رنگ تم پر نہیں چڑھا۔ یہ تمہاری خوش قسمتی ہے۔ تم نے زمانے کے ساتھ ڈلنے کی اہلیت ہے۔ تمہیں دیکھ کر کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا کہ پیدائش سے لے کر جوانی تک تم ایک پسماندہ گاؤں میں رہے ہو۔ خود میری مثال تمہارے سامنے ہے۔ میں کیا تھی اور کیا ہو گئی ہوں، تم بھی میری طرح ہو۔ مجھے تم پر فخر ہے عمر۔ I see a great deal of myself in you. اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ اس تعریف پر خوش ہونا چاہیے یا شرمسار۔ تم نے امریکہ آنے کا فیصلہ کر کے مانو اپنی تقدیر بدل ڈالی ہے۔ تم دیکھو گے کیسے دولت اور بلندی تمہارے قدموں میں لوٹتی ہے۔ بیجی کے پاس تمہیں دینے کے لیے دقیانوسی نظریات سے بہتر کوئی تحفہ نہیں ہے۔ مجھے یقین ہے دم والے پانی کی بات سن کر تمہیں بھی اتنا ہی غصہ آیا ہوگا جتنا مجھے آیا تھا۔ اس نے بوتل پر سے انگلیاں ہٹاتے ہوئے آہستگی سے ہاتھ کو جیب سے باہر نکال لیا۔ اگلی صبح اسے بیدار ہوئے کچھ لمحے ہی بیتے ہوں گے کہ یوسف سٹنگ روم میں داخل ہوا۔ میں اسپتال جا رہا ہوں، اگر تمہیں بھی جانا ہے تو جلدی تیار ہو جاؤ، میں باہر گاڑی میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ اجلت میں کہہ کر وہ چلا گیا تھا۔ مقدور بار پھرتی سے لباس تبدیل کر کے عمر باہر آیا۔ یوسف کی گاڑی کی ہیڈ لائٹس جل رہی تھیں۔ آسمان پر ستارے ابھی بجھے نہ تھے۔ اس کے دل میں خود غرض سی ہونے لگی۔ اس وقت انہیں اسپتال جانے کی کیا مجبوری تھی؟ دعا مانگتے ہوئے تیز قدموں سے چل کر وہ کار میں بیٹھ گیا۔ لکڑی کا پھاٹک پار کر کے جب کار سڑک پر آ گئی تو یوسف نے کسی جذبے سے آری آواز میں کہا، بارینا مر گئی ہے۔
جب یوسف حکیم بیگم کو بحرینہ کی موت کی خبر دے چکا تو اس نے عمر سے بات کرنے کو کہا تھا۔ یوسف کے ہاتھ سے ریسیور لیتے ہوئے خدا جانے کیوں اس پر بدحواسی چھا رہی تھی۔ ان ماننے جی سے اس نے سلام کیا۔ بے جی جو ہونا ہوتا ہے وہ تو ہو کر رہتا ہے، تو بے حوصلہ نہ ہو، جس کے بس میں جو تھا وہ اس نے کر دیا، لیکن اللہ کی رضا تو ماننا پڑتی ہے۔ دوسری جانب بوجھل خاموشی تھی۔ غالباً وہ رو رہی تھی مگر عمر کو اس کے رونے کی آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ ممکن تھا اس نے ماؤتھ پیس اپنے منہ سے دور ہٹا دیا ہو۔ بہت دیر بعد حکیم بیگم نے ایک مختصر جملہ کہا جو عمر کو کسی چابک کی طرح لگا۔ وہ حیرت سے گنگ ہو گیا تھا۔ حکیم بیگم نے کہا تھا، تم نے شک کیا نا بیبا؟ وہ کیسے کہہ سکتی تھی؟ وہ کیسے جانتی تھی کہ اس بار بھی وہ یقین کے امتحان میں ناکام رہا تھا؟ کیا حکیم بیگم کا یقین اتنا اٹل تھا کہ وہ بحرینہ کے مرنے کی کوئی دوسری وجہ قبول کرنے پر تیار ہی نہیں تھی؟ پوچھے گچھے بنا ہی اس نے جان لیا تھا کہ عمر سے لغزش ہو گئی تھی۔ وہ منو وزنی سل کے نیچے پسا جا رہا تھا۔ پر بیجی مہلت کتنی ہوگی؟ یہ تو اس نے پہلے ہی مقرر کر دیا ہے۔ اللہ ہی موت کو بیچتا ہے اور اللہ نے ہی اس کا وقت طے کر رکھا ہے۔ موت کا تو کوئی علاج نہیں ہے۔ تو اللہ دی گل کرتا ہے تے پھر نہیں بھی کہتا ہے۔ اللہ کے آگے نہیں دا کی کم؟ یہ نہیں تیرے میرے لیے ہے، تجھے تو بس یقین کرنا تھا، تجھ سے وہ بھی نہ ہوا۔ وہ دونوں ہاتھوں میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ ایک بار پھر وہ حکیم بیگم اور اپنے یقین کا موازنہ کرنے لگا۔ حکیم بیگم نے جب بھی اللہ سے کچھ مانگا تھا کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ ایسا ہونا ممکن ہے یا ناممکن، جبکہ وہ خود ہمیشہ اسی حساب کتاب میں الجھا رہتا تھا۔ اللہ سے وہ چیز کیوں مانگی جائے جو ہو ہی نہ سکتی ہو؟ وہ کبھی بھی ممکن اور ناممکن کے پھیر سے آزاد نہیں ہو پایا تھا۔ میرا یقین آدھا ادھورا کیوں ہے؟ وسوسوں کا ڈسا ہوا، راہ بھٹکا ہوا، سوتا جاگتا میں نظر کے فریم میں کیوں آ جاتا ہوں؟ نظر آسمان تک دیکھ سکتی ہے لیکن آسمان پر کائنات ختم نہیں ہوتی۔ کوئی حد ہے تو میری نظر کی ہے، کائنات کی کوئی حد نہیں۔ جو میری آنکھ سے اوجھل ہے وہ غیر موجود نہیں، اور جو مجھے نظر آتا ہے وہ کل نہیں۔ جہاں اوجھل اور ظاہر ملتے ہیں، جہاں وجود اور عدم میں دوری مٹتی ہے، جہاں کل اور جز ہم آغوش ہوتے ہیں، اس حد کو پار کرنے سے ہی بات بنتی ہے۔ بندھن وہیں ٹوٹتے ہیں، آزادی وہیں ہے۔ بحرینہ کے مرنے کے بعد کئی راتوں تک وہ پرسکون نیند نہیں سو سکا تھا۔ اس نے مکان کی تختی پر کنندہ الفاظ کو غور سے دیکھا، پھر جیب سے خط کا لفافہ نکال کر اس پہ لکھا ہوا پتہ پڑھا اور مطمئن ہو گیا۔ یہ مکان ڈھونڈنے میں اسے کافی مشکلات کا سامنا ہوا تھا، کیونکہ اتنے برسوں میں بے تحاشا نئی تعمیرات ہوئی تھیں، کچھ نئی سڑکیں وجود میں آ گئی تھیں، بلاکس کی حد بندی میں رد و بدل ہوا تھا، لہٰذا یہاں تک پہنچنے میں اسے خاصا تردد کرنا پڑا تھا۔ اطلاعی گھنٹی کا جواب دینے ایک ادھیڑ عمر کاکیشین مرد آیا تھا۔ دروازے سے باہر آ کر وہ اسے مستفسرانہ نگاہوں سے دیکھنے لگا تھا۔ عمر نے 2 قدم آگے آتے ہوئے اپنا تعارف کروایا۔ یہاں مسٹر داؤد رہتے ہیں، مجھے ان سے ملنا ہے۔ اس آدمی کا سر نفی میں ہلنے لگا۔ ہے نہیں تھا، وہ رہتا تھا، یہ چند ماہ پہلے کی بات ہے۔ عمر کو سخت مایوسی ہوئی تھی۔ تو کیا مجھے ان کا نیا پتہ مل سکتا ہے؟ تمہیں یقیناً معلوم ہوگا کہ اب ان کی رہائش گاہ کہاں ہے۔ دیکھو، میرا ان سے ملنا بہت ضروری ہے۔ میں انہیں تلاش نہ کر سکا تو ایک بے حد اہم کام ہونے سے رہ جائے گا۔ انسانیت کے ناطے تم میری مدد کرو۔ اس نے منت آمیز لہجہ اختیار کیا۔ میرا اس سے کوئی ذاتی تعلق تو نہیں ہے، میں نے یہ گھر ایجنٹ کے ذریعے خریدا تھا، البتہ میں 1-2 بار اس سے ملا ضرور ہوں۔ پھر میں ان سے کیسے ملوں؟ کیا راستہ ہو سکتا ہے؟ اس کے مخاطب نے شانے اچکا دیے۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ ویسے اس نے ذکر کیا تھا کہ وہ سلور لیک ڈسٹرکٹ میں منتقل ہونے کا ارادہ رکھتا ہے، لیکن وہ بہت وسیع علاقہ ہے، درست اسٹریٹ اور مکان نمبر کے بغیر اسے ڈھونڈنا تقریباً ناممکن ہے۔ اس سے زیادہ میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، اب تمہیں جانا چاہیے۔ وہ پلٹ کر اندر چلا گیا تو عمر بے بسی سے ہونٹ بھینچتے ہوئے وہاں سے چل پڑا۔ ذرا رکو نوجوان، عقب میں آواز سن کر وہ دوبارہ مڑا تھا۔ ابھی بھی مجھے ایک بات یاد آئی ہے۔ جاتے ہوئے اس نے کہا تھا کہ مکان کے ایٹک میں جو اخروٹ کی لکڑی کا صندوقچہ پڑا ہے
وہ بعد میں کبھی آ کر لے جائے گا، کیونکہ ٹرک میں اسے رکھنے کی جگہ نہیں بچی تھی۔ اب تک وہ اسے لینے نہیں آیا، لیکن اس کے رابطہ کرنے کا امکان تو ہے۔ ایسی صورت میں اسے تمہارا پیغام میں دے دوں گا۔ تم نے اپنا کیا نام بتایا تھا؟ محمد عمر، پاکستان سے۔ اس نے شکریہ ادا کیا اور اپنا رابطہ نمبر دیتے ہوئے ایک مختصر سا پیغام بھی لکھوا دیا۔ میں پرنیا آئزک کا بیٹا ہوں۔ اگر یہ نام آپ کے نزدیک کوئی معنی رکھتا ہے تو جتنا جلدی ہو سکے مجھ سے رابطہ کیجیے۔ اس گھر کا پتہ اس خط میں درج تھا جسے پرنیا کے ٹرنک سے ملا تھا۔ خط کے متن سے صاف ظاہر تھا کہ داؤد یا تو پرنیا کا رشتہ دار تھا یا کم از کم اس کے گھر والوں کو جانتا تھا۔ داؤد کو تلاش کرنے سے اس کا مقصد محض اتنا تھا کہ اس کے ذریعے پرنیا کے گھر والوں کا سراغ پا سکے۔ اپنے اصل سے کٹ کر جیتے ہوئے آپا کو ایک عمر بیت گئی تھی۔ وہ کب سے تنہائی کے پنجوں میں جکڑی ہوئی تھی۔ اسے اب اس قید سے نجات ملنی چاہیے تھی۔ آپا کی خاطر وہ اتنا تو کر ہی سکتا تھا۔ اپنے عکس پر نظریں جمائے ہوئے صوفیہ دیوار کے قریب سے آئینے کی سیدھ میں چل کر آئی۔ آئینے کے سامنے رکتے ہوئے اس نے اسٹول پر بکھری سنگار کی مختلف اشیاء میں سے ایک سرخ لپسٹک منتخب کر کے احتیاط سے ہونٹوں پر لگائی اور ہونٹوں کو آپس میں ملا کر دباتے ہوئے ڈھیلا چھوڑ دیا۔ پھر اس نے آئینے کی طرف کمر کر دی اور گردن گھما کر پشت سے خود کو دیکھنے لگی۔ اس نے دل میں خود کو سراہا تھا۔ وہ بڑی دلکش نظر آتی تھی۔ اس نے سفید ٹیوب ٹاپ کے ساتھ سرخ رنگ کا جدید بناوٹ والا ٹراؤزر پہن رکھا تھا جس کے پائنچے ترچھے اور لہریے دار تھے۔ اس کے پیروں میں البا کے سرخ سٹیلیٹو جوتے تھے۔ بالوں کو بل دے کر اس نے خوش نما سفید کنگھی اس ڈب سے بالوں میں ٹکا دی تھی کہ ان کے نچلے سرے کمر کو نہ چھو پائیں۔ اس ترکیب سے اس کی گردن اور شانوں کی ملائم جلد اور بھی نمایاں ہو گئی تھی۔ ہنسلی کے اندر والے خم نے اس نے گلیٹر چپکا رکھا تھا۔ اس کے کانوں میں بیضوی ساخت کے سفید آویزے تھے جو چلنے کے دوران یا گردن کی جنبش سے ہلکورے لینے لگتے تھے۔ اس کا سراپا اتنا افسون خیز لگ رہا تھا کہ کوئی مرد اسے آنکھ بھر کر دیکھ لیتا تو اسے نظر پھیرنے کی جرأت نہ ہوتی، خواہ وہ مرد کیسا ہی خوش مزاج اور پتھر دل کیوں نہ ہوتا۔ اس کا حسن ہر پتھر کو موم کرنے کی طاقت رکھتا تھا اور وہ یہی چاہتی تھی کہ مردوں کے دل اسے دیکھ کر دھڑکیں، اس کی بے اتنائی پر تھم جائیں۔ یہ تمام اس نے مردوں کے لیے ہی کیا تھا۔ آج وہ خود کو دنیا کے مردوں کے سامنے پیش کرنے جا رہی تھی۔ کارل میتھارتی کا نام اس نے کوپ سے کیوں مخفی رکھا تھا، یہ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ اسے زبان سے محض چند الفاظ ادا کرنے پڑتے اور کارل لمبے عرصے کے لیے جیل چلا جاتا۔ اس کا مستقبل داؤ پر لگ جاتا، لیکن صوفیہ نے ایسا نہیں کیا تھا۔ وہ اسے معاف کرنا نہیں کہہ سکتی تھی۔ اس نے کبھی کسی کی چھوٹی سے چھوٹی غلطی بھی معاف نہیں کی تھی۔ پتہ نہیں کیوں وہ کارل سے بدلہ لینے پر خود کو آمادہ نہ کر پائی۔ اس کے اندر جیسے کسی جذبے کی موت ہو گئی تھی۔ غصہ امڑا ہی نہیں، خون ابلا ہی نہیں، گویا چائے کی بھاپ اڑاتی پیالی میں کسی نے برف کی ڈلی پھینک دی ہو۔ کارل زندہ رہتا یا مر جاتا، دونوں باتیں یکساں طور پر غیر اہم تھیں۔ کارل کے ہاتھوں زخمی ہو کر اسپتال جانے کے بعد گرانٹ چند دنوں کے لیے گھر آیا تھا، پھر دوبارہ اسپتال گیا تو اس کی واپسی نہیں ہوئی۔ اس کی حالت کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسا کوئی امکان موجود نہ تھا کہ موت سے قبل اسے اسپتال سے باہر نکلنے کی ضرورت پیش آئے گی۔ تنہا ہوتے ہی صوفیہ نے اس پیزا پارلر میں جاب شروع کر دی تھی جس کا بروشر دکھا کر اس نے گرانٹ سے وہاں کام کرنے کی اجازت طلب کی تھی اور جواب میں بے لچک انکار سنا تھا۔ پارلر میں روزانہ اس کا باندھ باندھ کے مردوں سے واسطہ پڑتا تھا۔ ان میں سے اپنے لیے کلائنٹس تلاش کرنا ذرا بھی دشوار نہ تھا، لیکن وہ ایک وقت میں ایک ہی پیشہ اپنانے کے اصول پر عمل پیرا تھی۔ وہ اپنی صلاحیتوں کو ایک سے زائد سمتوں میں منقسم نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کچھ یہ بھی تھا کہ وہ خود کو آزادی کا عادی بنا رہی تھی۔ گرانٹ کے ساتھ رہتے ہوئے جن کاموں کا تصور کرنا بھی مشکل تھا، اب انہیں کھلے عام کرنے میں بھی کوئی شے مانع نہ تھی۔ پارلر کی نوکری اگر ہنگامہ خیز نہیں تھی تو سرے سے غیر دلچسپ بھی نہیں تھی۔ وہ مرد کسٹمرز کے معنی خیز فکروں اور کنایوں سے محفوظ ہوتی تھی۔
ایک دو نے اسے ڈیٹ پر جانے کی دعوت بھی دے ڈالی تھی۔ ایسی دعوتیں قبول کرنے میں اسے کوئی آر نہیں تھی، لیکن اس نے اپنی آئندہ زندگی کا جو نقشہ تصور کیا تھا اس میں ان مردوں کی کوئی جگہ نہیں تھی جو قیمت ادا کیے بغیر اس سے کسی مہربانی کی توقع کرتے۔ اس کی ترجیحات قدرے مختلف تھیں۔ اسے پیزا پارلر کی ملازمت کرتے ہوئے تقریباً 3 ماہ گزر چکے تھے اور اب وہ اس معمول میں زیادہ کشش نہیں پاتی تھی۔ پھر اسے گرانٹ کی صحت کا تیز انحطاط بھی تشویش میں ڈال رہا تھا۔ وہ مزید تاخیر کرتی تو ممکن تھا کہ گرانٹ ایک دردناک اذیت سے روشناس ہوئے بغیر ہی دنیا سے چلا جاتا، اور گرانٹ کو اس تکلیف سے محروم رکھنا اسے ہرگز گوارا نہیں تھا۔ لہٰذا اس نے آج رات ہی یہ فریضہ انجام دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ طویل مدت سے جس کی منتظر تھی، اس وقت کی آمد پر اس کا گھبرانا ایک فطری امر تھا۔ اس نے آئینے پر آنکھیں گاڑتے ہوئے پلکیں جھپکائیں۔ بھاری مسکارے کے سبب اس کی پلکوں میں اکڑن سی تھی۔ ایک سگریٹ لگا کر اس نے سرخ لپسٹک سے لتھڑے ہوئے ہونٹوں کے گوشے میں کرینے سے دبایا اور چھوٹے چھوٹے کش لینے لگی۔ کھلی کھڑکی سے باہر کی ہوا کا ایک جھونکا کمرے میں در آیا تھا۔ ہوا کے نیم گرم لمس سے اسے اندازہ ہوا کہ آج رات خاصی گرمی ہوگی۔ یہ سوچ کر اسے کوفت ہوئی تھی کہ اس موسم اسے کلائنٹس تلاش کرنے کی خاطر سڑکوں پر مارے مارے پھرنا ہوگا۔ اس نے پھر سے اپنے لباس پر غور کیا اور سوچا کہ موسم کی مناسبت سے اس کا انتخاب موزوں تھا۔ نصف سگریٹ جل بجھا تھا۔ اس نے آئینے سے نظر سرکائے بنا ہاتھ بڑھا کر اسٹول پر رکھا ہوا پرس اٹھا لیا۔ باہر گہرا ہوتا ہوا اندھیرا اعلان کر رہا تھا کہ اب جانے کا وقت آ پہنچا ہے۔ اصل کام پر کمر بستہ ہونے سے قبل اسے گرانٹ سے ملنے اسپتال بھی جانا تھا، یا غالباً گرانٹ سے ملنا ہی اصل کام تھا۔ اب یہ طے کرنا دشوار تھا کہ اس نے کب ہوکر بننے کی ٹھانی تھی۔ وہ کسی خاص لمحے یا ایک حتمی تاریخ کی نشاندہی نہیں کر سکتی تھی۔ اس کی زندگی اس طرز پر گزری تھی کہ واقعات، حادثات اور جذبات کا ملغوبہ سا بن گیا تھا۔ اس ملغوبے میں کسی ایک واردات کی جدا گانا پرکھ کرنا ایسا ہی کٹن تھا جیسا پکی ہوئی جیلی میں سے جلاٹن صفوف اور پانی کو الگ کرنا۔ سگریٹ کا جلتا ہوا سرا اس کی انگلیوں کے قریب آ گیا تھا۔ بائیں ابرو کے کنارے سے باہر پھیلی ہوئی پینسل کی مدن سیاہی کو انگلی سے مسل کر صاف کرتے ہوئے اس نے آخری کش کھینچا اور دھوئیں کا مرغولا آئینے کی سطح پر اچھال دیا۔ لمحاتی طور پر اس کا عکس یوں دکھائی دیا تھا جیسے وہ دھوئیں میں لپٹی ہوئی جل رہی ہو۔ صوفیہ جب شعوری بیداری کے اس مرحلے پر پہنچی جس کو ہوش سنبھالنا کہتے ہیں، تو اس نے خود کو نیم پاگل افراد میں گھرا ہوا پایا۔ گرانٹ اور البا جو اس کے ماں باپ تھے، ایک گھر میں اکٹھے کیوں رہتے تھے، یہ اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ شاید ہی کوئی ایسا دن طلوع ہوا ہو جب البا گرانٹ کے ہاتھوں مار کھانے سے محفوظ رہی ہو۔ وہ اسے اتنی بے دردی سے مارتا جیسے کسی پتھر یا لکڑی کو مار رہا ہو۔ اس کے باوجود البا نے کبھی گھر چھوڑنے یا گرانٹ کو گھر سے نکالنے کے متعلق سوچا تک نہیں تھا۔ ایسے ہی ایک موقع پر جب صوفیہ نے اس سے سوال کیا کہ وہ گرانٹ سے الگ کیوں نہیں ہو جاتی، تو اس نے کراہتے ہوئے کہا تھا، تمہیں کیا پتا کہ محبت کتنی بڑی لعنت ہے۔ دنیا کی کوئی تکلیف اس تکلیف کا مقابلہ نہیں کر سکتی جو مجھے گرانٹ کو نہ دیکھنے سے ہوتی ہے۔ کوکین کی بڑی سے بڑی ڈوز بھی وہ سرور پیدا نہیں کرتی جو اس کی قربت سے پیدا ہوتا ہے۔ صوفیہ کو اس کی یہ تجویز سن کر اس پر طیش آیا تھا۔ کیا کوئی صحیح دماغ انسان ایسی باتیں کر سکتا تھا؟ ان کے گھر کے بیرونی دروازے کے اوپر پھیلے ہوئے سائے بان پر سرخ اور سنہری روغن سے گرانٹ اور البا کا لو نیسٹ لکھا تھا۔ اسے ان الفاظ سے اتنی چڑ تھی کہ آتے جاتے اس کی نظر ان پر پڑتی تو اس کا خون کھولنے لگتا۔ قریب کے گھروں میں رہنے والے بچے ان الفاظ کو بنیاد بنا کر اس کی تصحیح کرتے تھے۔ وہ سب واقف تھے کہ صوفیہ کے ماں باپ میں کتنا پیار تھا۔ کوئی بچہ اس کی طرف انگلی سے اشارہ کرتا اور بناوٹی حیرت کے ساتھ دوسرے بچوں سے پوچھتا، یہ تو وہی ہے نا، لو نیسٹ کی باسی، پیار کرنے والے پنچھیوں کی بیٹی، ننھی پیاری چڑیا، اور وہ سب کہہ کے لگاتے۔ پھر یوں ہوا کہ کچھ شیطان لڑکوں نے لو نیسٹ کے پہلے ایل اور آخری 3 حروف پر سیاہی پھیر دی۔ اب جو نیا لفظ بنا وہ اوون تھا۔
اپنے گھر کے لیے یہ نام صوفیہ کو موزوں لگا تھا۔ گھر کی فضا کسی اوون کی طرح ہی تھی، حبس زدہ اور جھلسانے والی۔ چند روز یہ بات بھی چٹکلوں کا موضوع بنی رہی، پھر بچے بھول بھال گئے اور صوفیہ کی زندگی سے کم از کم ایک تلخی دور ہو گئی۔ وہ البا اور گرانٹ دونوں سے متنفر تھی۔ یہ تعین کرنا آسان کام نہ تھا کہ وہ ان دونوں میں سے کس سے زیادہ نفرت کرتی تھی۔ دونوں سے نفرت کرنے کی مختلف وجوہات تھیں۔ البا کے نزدیک اس کا وجود اور عدم وجود دو مختلف باتیں نہیں تھیں۔ کسی روز اگر اسکول سے واپس گھر آنے کے بجائے وہ کسی دوسری جگہ چلی جاتی تو یقیناً اگلے کئی دنوں تک البا کو یاد نہ آتا کہ اس گھر میں ایک چھوٹی لڑکی بھی رہتی تھی۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا کہ پورا دن بیت جاتا اور البا اس سے ایک جملہ تک نہ کہتی، اس پر ایک مکمل نظر نہ ڈالتی۔ ایک بار کھیل کے دوران اسکول کی ایک لڑکی کے دھکا دینے پر گرنے کے باعث اس کے سامنے کے 2 دانت ٹوٹ گئے تھے، لیکن البا کو اس کا سوجا ہوا ہونٹ اور خون آلود مسوڑے اس لیے دکھائی نہ دیے کہ اس کے رونے کی آواز سن کر اس نے بند دروازے کے پیچھے سے ہی چیختے ہوئے اسے دفع ہو جانے کو کہا تھا۔ وہ کمرے کے اندر اپنے ایک موسیقار دوست کے ساتھ اس کی بنائی ہوئی دھنیں سن رہی تھی۔ گرانٹ اور کوکین کے سوا کسی تیسری شے کی البا کو پرواہ نہ تھی۔ اسے تو صوفیہ کی تاریخ پیدائش تک یاد نہیں تھی۔ کبھی کبھی اسے شک ہونے لگتا کہ البا سے اس کا خون کا رشتہ تھا ہی نہیں۔ اس نے بری سے بری ماؤں کو بھی اپنے بچوں کے ساتھ ایسا سلوک کرتے نہیں دیکھا تھا۔ کم سے کم وہ اتنا ضرور جانتی تھی کہ ان کے بچوں کی عمریں کتنی تھی، وہ اسکول میں کس کلاس میں پڑھتے تھے اور وہ دائیں ہاتھ سے لکھتے تھے یا بائیں ہاتھ سے۔ گرانٹ کا معاملہ اس کے یکسر برعکس تھا۔ وہ اس کی ایسی کڑی نگرانی کرتا کہ اس کی نظروں سے چھپ کر کچھ کر لینا صوفیہ کے لیے ناممکن تھا۔ وہ اس کے اٹھتے ہوئے قدم گنتا، اس کی زبان سے ادا ہونے والے لفظ شمار کرتا۔ اگر اس کے بس میں ہوتا تو شاید اسے اپنی مرضی سے سانس لینے کی اجازت بھی نہ دیتا۔ گرانٹ مسلمان تھا، وہ صوفیہ کو بھی اپنے مذہب پر چلا رہا تھا۔ دن بھر کی عبادات اور روزانہ قرآن پڑھنا اسے بہت مشکل لگتا تھا۔ وہ جان چھڑانے کے کئی ہیلے کرتی، مگر گرانٹ کسی صورت اسے بخشنے پر تیار نہ ہوتا۔ اس کے خیال میں صوفیہ ایک ناپاک مخلوق تھی۔ اسے مصفا اور خالص بنا کر ہی گرانٹ کی سب سے اہم ذمہ داری تھی۔ اسے سدھارے کی غرض سے وہ ہر طرح کے حربے آزماتا تھا۔ اس سدھار میں زبانی ڈانٹ پھٹکار سے جسمانی سزائیں تک شامل تھیں۔ گرانٹ اور البا کے اوون میں وہ دھیرے دھیرے جھلس رہی تھی۔ وہ اس تنگ اور طریق خلا میں سمٹی ہوئی بدقت سانس لے رہی تھی۔ اس قدر گاڑھا اندھیرا تھا کہ اسے اپنے ہاتھ تک نظر نہ آتے تھے، جن سے وہ لکڑی کی ٹھوکریں دیوار پر لگاتار دستک دے رہی تھی۔ مجھے باہر نکال دو، میرا سانس بند ہو رہا ہے، میں مر جاؤں گی۔ ہذیانی انداز میں روتے ہوئے وہ ایک جیسے لفظوں کی تکرار کیے جاتی تھی۔ اگر باہر سے گرانٹ کے چیخنے چلانے کی آوازیں سنائی نہ دے رہی ہوتی تو وہ خوف سے بے ہوش ہو چکی ہوتی۔ گرانٹ نے بطور سزا کچھ دیر قبل اسے الماری کے خانے میں گھسیڑ کر پٹ بند کر دیا تھا۔ پچھلے کئی منٹوں سے وہ گرانٹ سے التجا کر رہی تھی کہ وہ اسے باہر نکال دے، مگر اب تک اس کی رائے تبدیل نہ ہوئی تھی۔ گرانٹ نے آج صبح اسکول جانے سے پہلے اسے قرآن کی ایک طویل سورت زبانی یاد کرنے کی ہدایت کی تھی، جس کا امتحان اسے شام کو لینا تھا۔ صبح ہی سے صوفیہ کی اسے یاد کرنے کی نیت نہیں تھی، کیونکہ اسے وہ طویل سورت اتنی کم مہلت میں حفظ کرنا ناممکن لگ رہا تھا، اور پھر اسکول سے آتے ہی وہ دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل کود میں مگن ہو گئی تو گرانٹ کی ہدایت اس کے ذہن سے نکل گئی۔ اپنے مقرر کیے ہوئے وقت پر جب گرانٹ نے اسے وہ سورت سنانے کو کہا تو وہ گنگوں کی طرح اس کا منہ دیکھنے لگی۔ اب وہ الماری میں بند اسی کوتاہی کی سزا بھگت رہی تھی۔ روتے روتے اس کی سانس اکھڑنے لگی تھی۔ اندر اندھیرا ہے نا، گرانٹ چیختے ہوئے کہہ رہا تھا۔ تمہیں اندازہ ہوا کہ اندر کتنی خوفناک شے ہے؟ وہ کیسے انسان کو ڈراتا ہے؟ قبر کا اندھیرا اس اندھیرے سے 1000 گنا زیادہ ڈراؤنا ہوگا۔ کیا تم چاہتی ہو کہ تمہاری قبر میں ذرا بھی روشنی نہ ہو؟ اتنی بھی نہیں کہ تمہارے بدن کا گوشت نوچنے والے کیڑے تمہیں نظر آ سکیں۔ یہی تمہاری خواہش ہے تو میں تمہیں خوشخبری سناتا ہوں کہ یہ ضرور پوری ہوگی۔ خدا سے بغاوت کرنے کی تمہیں جرأت کیسے ہوئی؟ تم نے یہ سوچا بھی کیسے ایک مسلمان ہو کر تم اپنی مرضی کی بے لگام زندگی گزارو گی؟ اشتعال میں گرانٹ الماری کے پٹ پر زور زور سے ہاتھ مارنے لگا۔
مجھے معاف کر دو، میں اب نہیں کروں گی، میں معافی مانگتی ہوں، اب ایسا نہیں ہوگا، ایک بار مجھے معاف کر دو۔ ہچکیوں کے دوران وہ بے ربط جملے بول رہی تھی۔ مجھ سے نہیں، خدا سے معافی طلب کرو، وہ تمہیں معاف کرے گا تو عذاب تم سے دور ہوگا۔ اونچی آواز میں 100 دفعہ کہو کہ اے میرے خدا، میرا گناہ معاف کر دے۔ وہ تیزی سے اس کا بتایا ہوا فقرہ دہرانے لگی تھی۔ اونچی آواز میں کہو، مجھے سنائی نہیں دے رہا۔ اس نے گرانٹ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آواز بلند کر دی تھی۔ اور اونچا، اتنی اونچی آواز میں معافی مانگو کہ تمہاری آواز آسمان تک جائے۔ شاباش، دہراتی رہو، میں گن رہا ہوں، ابھی تمہیں 40 دفعہ اور کہنا ہے۔ اس کی انگلش کی ٹیچر نے اس کے والدین میں سے کسی ایک کو اسکول بلوایا تھا، لہذا گرانٹ اس کے اسکول آیا تھا۔ ٹیچر مارشا نے میز کی دراز سے ایک کاغذ نکال کر گرانٹ کے حوالے کیا۔ یہ صوفیہ نے لکھا ہے، تم اسے پڑھ لو تو اس کے متعلق بات کرتے ہیں۔ گرانٹ نے کاغذ کی تحریر پر نظر ڈالے بغیر اسے ٹیچر مارشا کو لوٹا دیا اور قدرے ترش لہجے میں بولا، اگر تم مجھے اس میں سے گرامر اور ہجوں کی غلطیاں نکالنے کو کہہ رہی ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں، یہ تمہارا کام ہے۔ اگر پڑھائی میں صوفیہ کی کارکردگی تسلی بخش نہیں تو اس کی ذمہ داری تم پر عائد ہوتی ہے۔ یہ بات نہیں ہے، صوفیہ ذہین ہے اور سیکھنے کے معاملے میں بھی زیادہ بری نہیں۔ دراصل میں نے کلاس کے بچوں کو تخلیقی لکھائی کا کام دیا تھا، ہر بچے کو کسی دوسرے کی مدد لیے بنا ایک مضمون تحریر کرنا تھا، جس کے لیے موضوع کا چناؤ بھی اسے خود کرنا تھا۔ صوفیہ کے مضمون کا موضوع ہے خدا۔ یہ تو بڑی عمدہ بات ہے، اس سے اچھا موضوع کیا ہوگا؟ گرانٹ نے صوفیہ کے کونے میں سہم کر بیٹھی ہوئی صوفیہ کو خوشی بری نظروں سے دیکھا تھا۔ موضوع تو بلا شبہ بہترین ہے، لیکن مسئلہ موضوع میں نہیں ہے۔ مجھے صوفیہ کے خیالات جان کر تشویش ہوئی ہے، بلکہ میں کہوں گی کہ میں اس لڑکی کے لیے پریشان ہو گئی ہوں۔ 10 سطروں کے اس مضمون میں جہنم، عذاب، آگ، قبر، قیامت جیسے لفظوں کی بھرمار ہے۔ گرانٹ کے چہرے پر فخر کا تاثر ابھرا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ صوفیہ کی سمجھداری کا ثبوت ہے، وہ خدا کو پہچان رہی ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ میری تربیت بالکل ہی رائے گاہ نہیں جا رہی۔ اس تبصرے نے ٹیچر مارشا کو حیران کر دیا۔ کیا تمہیں نہیں لگتا کہ ایک 9-10 سال کی بچی کا اس طرح سے سوچنا کوئی اچھی علامت نہیں ہے؟ اس کے ذہن میں کیا چل رہا ہے کہ وہ تمام منفی حوالوں سے خدا کو شناخت کرتی ہے۔ خدا کے تصور سے اس کے دماغ میں صرف سزا اور عذاب جیسی چیزیں ہی کیوں آتی ہیں؟ پورے مضمون میں کسی ایک جگہ بھی اس نے خدا کے محبت کرنے والے روپ کا ذکر نہیں کیا۔ کیا اسے ذرا بھی اندازہ نہیں کہ خدا اپنی مخلوقات سے کتنی محبت کرتا ہے؟ اتنی چھوٹی عمر میں اس نے خدا کے وجود سے دہشت زدہ ہونا سیکھ لیا ہے۔ خدا سے ڈرنا اور خدا سے دہشت کھانا دو جدا کیفیات ہیں، یقیناً تم دونوں میں تمیز کر سکتے ہو۔ آگے چل کر اس کے دماغ میں نفسیاتی کجیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ اس کی شخصیت مسخ ہونے کا امکان ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ تم نے اسے خدا کی محبت سے روشناس نہیں کروایا؟ محبت ہی تو خدا کا اصل تعارف ہے۔ شاید تمہیں صوفیہ کی تربیت کے طریقے میں بدلاؤ لانے کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ میں سنجیدگی سے اس کی ضرورت محسوس کرتی ہوں۔ گرانٹ نے نخوت سے ہنکارا بھرا تھا۔ تمہاری مذہبی فلسفی اور ہمارے دینی عقائد میں بہت فرق ہے۔ یہ محبت کی گردان کر کے شتر بے مہار پھرنے کا نظریہ تمہیں ہی مبارک ہو۔ تمہیں اپنے نظریات کو دوسروں پر مسلط کرنے کا کوئی حق نہیں۔ اس نے ٹیچر مارشا کے کرسچن ہونے کی طرف اشارہ کیا۔ ٹیچر مارشا کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا۔ دیکھو، بات مذہبی فلسفی کے مختلف ہونے کی نہیں ہے۔ صوفیہ کے اندر جو منفی خیالات پنپ رہے ہیں وہ اس کی شخصیت کے توازن کو بگاڑ دیں گے۔ ٹیچر مارشا نے تحمل سے کہا، اب اس بحث کو سمیٹ دو تو بہتر ہے۔ صوفیہ کی پرورش کیسے ہونی چاہیے یہ مجھے کسی سے سیکھنے کی ضرورت نہیں۔ میری رائے میں اس کی سوچ کا بہاؤ بالکل درست سمت میں ہے۔ کیا اس کے علاوہ کسی اور مسئلے پر بھی تم مجھ سے بات کرنا چاہو گی یا میں جاؤں؟ گرانٹ نے چڑچڑے پن سے کہتے ہوئے گفتگو کا اختتام کر دیا تھا۔